اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات اساتذہ کرام، معزز حاضرین، معزز منتظمین اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے پاکستان، محبوب اور پیارے پاکستان کا 71واں یوم آزادی منا رہے ہیں. اس موقع پر ہر سال الحمدللہ دارالعلوم کے اندر یوم آزادی کی کچھ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج بھی ہمارے طلباء نے الحمدللہ بڑے قابل تعریف پروگرام پیش کیے اور بڑے جذبے کے ساتھ قومی اور ملی نغمے بھی ہم نے سنے. اور ماشاءاللہ اس موقع پر جو مظاہرے کیے گئے، نظم و ضبط کے مظاہرے کیے گئے اور جو تقریریں طلباء نے کی، میں ان سب پر ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، ان کے عمل میں اور ان کی نیتوں میں برکت عطا فرمائے اور وہ اس ملک پاکستان کے لیے ایک عظیم اثاثہ ثابت ہو. اور اس سلسلے میں تمام ہی اساتذہ کرام قابل مبارکباد ہیں اور تمام منتظمین جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا. لیکن خاص طور پر میں مولانا رشید اشرف صاحب کو، جو اس قسم کی تقریبات کی انتظام کے روح رواں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو عافیت کے ساتھ جلد صحت یاب فرمائے اور ان کی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلدی دور فرمائے اور ان کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم پاکستان کے 71ویں یوم آزادی کی تقریب کے لیے جمع ہیں. اور جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی مختصر انداز میں لیکن انتہائی جامع انداز اس عظیم نعمت کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی. اس کی مادی نعمتیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جو عظیم منفعتیں ہمارے لیے رکھی ہیں ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور اس بات کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا کہ ان ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ناشکری کے کلمات ہماری زبانوں پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں.
اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے جو بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبے کے طور پر یا ایک سوال کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب سے دارالعلوم قائم ہوا 14 اگست کی تقریب منایا کرتے ہیں، اور اس موقع پر کبھی مختصر کبھی مفصل اجلاسات بھی مقرر ہوتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں، جس میں پاکستان کی تاریخ بھی بعض اوقات بیان کی جاتی ہے اور پاکستان کے مقاصد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو حضرات علماء دیوبند سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور انہی کے خوشچی ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات پر مکمل اعتماد، الحمدللہ مکمل اعتماد اور یقین ہے کہ حضرات اکابر علماء دیوبند ہمارے بہترین اسوہ اس لیے ہیں کہ وہ اتباع سنت کی تصویر ہے، اور ہمیں اس بات پر مکمل اعتماد ہے کہ اہل السنت والجماعہ کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند اس کا مظہر ہے، ما انا علیہ و اصحابی کا مظہر ہے۔ تو چونکہ حضرات علماء دیوبند اور ان کی اتباع میں ہم بحیثیت خدام جامعہ دارالعلوم